معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 43 کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں گنادیوس قسطنطنیہ کے پادریوں کے ساتھ ایک جگہ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے سلطان محمد سے بات کی ہے، میں نے انہیں اپنے تمام خدشات بتائے۔ سلطان محمد نے مجھے کہا کہ ہم یہاں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں جیسے پہلے گزارتے تھے۔ وہاں موجود ایک پادری پوچھتا ہے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو شہر چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ محمد ہم سے کیا وعدہ کرتا ہے، ہم بس یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ جواباً گنادیوس کہتا ہے سلطان محمد نے کہا ہے کہ وہ صرف ایک بار اس کی اجازت دیں گے، مگر مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی شہر چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ سلطان محمد نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو شہنشاہ نہ دے سکا۔ گنادیوس کی بات سن کر سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور گنادیوس مزید کہتا ہے ایک صحیح پادری نظام، نیا آرتھوڈوکس علاقہ جو قسطنطنیہ میں تعمیر کیا جائے گا، یہ آرتھوڈوکس کی دنیا کا روحانی مرکز ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، مگر وہاں آنے والا پلیتانو کہتا ہے میں ایسا نہیں سوچتا، محمد تم سب کو صرف چارہ ڈال رہا ہے، یہاں تک کہ اگر تم پیترک بند بھی جاتے ہو تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ سلاؤ قوم تمہاری بات سنیں گے؟ جارجیا کے باسیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ روس کے باسی ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں کوئی بھی اس پیترک کی بات نہیں سنے گا جو محمد کے اشاروں پر ناچتا ہو۔ پھر محمد نے ایسا کیوں کیا؟ آخر کیوں؟ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا محمد ترکوں اور مسلمانوں کی نظر میں حقیقی فاتح بن گیا ہے۔ اسے جو عزت ملی ہے اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اب اس کی طاقت بھی بڑھے گی، مگر وہ اس سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی شاندار سلطنت بنانا چاہتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے جو اسے اس سب سے روک رہی ہے؟ وہ ایک عیسائی اتحاد ہے۔ محمد نہ صرف ایک شاندار کمانڈر ہے بلکہ وہ ہماری سوچوں سے کہیں زیادہ ذہین بادشاہ بھی ہے۔ محمد آرتھوڈوکس کو مذہبی پیشوا اس لیے دے رہا ہے تاکہ عیسائی متحد نہ ہو سکیں، اور گنادیوس جو بتاتا رہا ہے کہ وہ آرتھوڈوکس کے لیے لڑ رہا تھا وہ اب اس جال کا شکار ہو رہا ہے۔ پلیتانو کی بات سن کر گنادیوس کہتا ہے یہ الفاظ اس شخص کے منہ سے بناوٹی لگ رہے ہیں جس نے کیتھولکوں کو ہمارے مقدس مقامات روندنے دیے۔ اس پر پلیتانو کہتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے کیا جانتے ہوئے بھی تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ یہ عظیم رومی سلطنت کا حربہ تھا، مخالف کرو، تقسیم کرو اور فتح کرو۔ محمد نے ہمارے شہر کو لے کر ہمیں تقسیم کیا ہے، اب وہ پیترک کی بات کر رہا ہے۔ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہمیں پہلے ہی فتح کر چکا ہے۔ باقیوں کی کہانی تو تم اب جانتے ہی ہو نا گنادیوس، جس کے لیے تم نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اب وہ سلطان ہم سب کو فتح کرے گا۔ گنادیوس اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے تم نوترس کے ساتھ مل کر کیا کرنا چاہتے ہو میں جانتا ہوں، ہم دیکھیں گے کہ کیا محمد مجھے نگل لے گا یا تم۔ گنادیوس کی بات سن کر پلیتانو نفرت سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادرنی میں شہزادہ بایزید خواتین کے ساتھ بہار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہمارے بابا نے ہمیں قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی ہے، والدہ کیا آپ نے سنا ہے؟ اس پر بہار کہتی ہے نہیں میرے شہزادے میں نے نہیں سنا۔ وہاں آنے والی مارا خاتون کہتی ہیں اس نے مجھ سے سنا، ہمارے سلطان نے ہمیں قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی ہے، قاصدوں کا پیغام آیا ہے۔ بایزید یہ خبر سننے کے بعد سب سے پہلے تمہیں سنانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر بہار بایزید سے پیار کرتی ہے۔ پھر بایزید کہتا ہے والدہ کیا ہم ان دیواروں کو دیکھیں گے جن کے بارے میں آپ نے بات کی تھی؟ اس پر بہار کہتی ہے بالکل میرے شہزادے بالکل، جب سے تمہارے بابا نے اس شہر کی ناقابل تسخیر دیواروں کو فتح کیا ہے یقیناً تب سے تم ان دیواروں کے اندر اور باہر ہر جگہ دیکھ سکتے ہو۔ بایزید چابی دکھاتے ہوئے کہتا ہے بالکل میرے پاس پہلے سے ہی ایک چابی ہے، میرے بابا نے یہ مجھے بھیجی ہے، چاہے اسے تالا ہی کیوں نہ لگا ہو میں اندر جا سکتا ہوں۔ بایزید کی بات سن کر خواتین ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ دوسری طرف قسطنطنیہ یعنی اسلام بول میں سلطان کا دربار لگا ہوتا ہے۔ دربان کی آواز کے ساتھ سلطان دیوان میں داخل ہوتے ہیں۔ دعا کے بعد سلطان تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اسحاق پاشا آپ میرے دائیں طرف آئیں۔ سلطان کی بات سن کر جندارلی ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ سب لوگ شش و پنج میں ہوتے ہیں اور اسحاق جندارلی سے پہلے آ کھڑا ہوتا ہے۔ جندارلی نہ چاہتے ہوئے بھی اسحاق پاشا کو جگہ دے دیتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں میرے پاشاؤ، میرے دانشمندوں اور میرے مشیروں، حق باری تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی مراد پوری کر لی۔ قسطنطنیہ ترکوں کی سرزمین ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرے آبا و اجداد کارا عثمان غازی کی طرح ہم نے کافروں کے دلوں میں ہیبت طاری کرنے والی ایک عمارت قائم کی ہے۔ ہم اپنے جد امجد مراد خان کی طرح ایک حکمران ریاست بن چکے ہیں۔ اگر آپ کی بات کریں تو ہم روم کے 1000 سالہ دارالحکومت قسطنطنیہ کے مالک ہیں۔ ہم اب سے ریاست عالیہ بنیں گے اور اس ریاست عالیہ کا دارالحکومت شہر قسطنطنیہ ہوگا، مگر قسطنطنیہ اس شہر سے بہت دور ہے جو ہمارے خوابوں میں تھا، تھکا ہوا اور نظر انداز، کافروں کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا اور مرجھائے ہوئے پھول کی طرح۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس شہر کو پھر سے تعمیر اور قائم کریں، یعنی ایک مشکل ذمہ داری ہمارا انتظار کر رہی ہے، مگر اس کوشش کا انجام انشاءاللہ بہت بابرکت ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشکل کوششوں میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جس مشکلات سے گزرے ہیں انہوں نے ہم سب کو تھکا دیا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ریاستی امور میں تبدیلیاں لائی جائیں۔ سلطان کی بات سن کر سب لوگ شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف رات کے وقت گھنے درختوں کے درمیان نوترس اور ہان سے ملتا ہے، اور ہان پوچھتا ہے کیا خبر ہے نوترس؟ نوترس کہتا ہے بہت اچھی خبر ہے، جندارلی ہماری طرف ہو گیا ہے، وہ میری اور تمہاری مدد کرے گا۔ اور ہان کہتا ہے خوب، بہت خوب، آخرکار وہ درست راستے پہ آ ہی گیا، لیکن کیا ہم جندارلی پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ادھر دربار میں سلطان کہتے ہیں زگنوس
فیروز پاشا روم کے لوگ اب ہمارے لوگ ہیں، ان کی تمام پریشانیوں سے متعلق آپ ذمہ دار ہوں گے۔ شہاب الدین پاشا اب اس خستہ حال شہر کی تعمیر نو کا خیال رکھیں گے۔ خضر چلیبی اس مبارک شہر کے روح رواں آپ ہیں، معزز شہر کو اسلام کی روشنی سے رنگ دیں، فتح کی نوید سنانے والی مساجد بنائیں، رعایا کے لیے دارالشفا بنائیں، مہمانوں کے لیے مہمان خانے بنوائیں، غریبوں کے لیے گھر بنوائیں، طالب علموں کے لیے کتب خانے بنوائیں۔ فتح کی نوید سنانے کے لیے جو اب مسجد تعمیر کریں گے وہ مسجد اسلام کی عظمت اور ہیبت سے چمکے۔ بلا شبہ آیا صوفیہ مسجد ہماری فتح کے نشان کے طور پر رہے گی، لیکن اس شہر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی مسجد فاتح مسجد ہوگی۔ پھر سلطان کہتے ہیں ابھی کے لیے ہر کوئی عارضی طور پر اپنے فرائض سر انجام دے گا، میں کچھ وقت کی سوچ و بچار کے بعد نئے پاشا اور نئے فریضے تفویض کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں کل فرائض کو تقسیم کروں گا، وقتی طور پر وزیر اعظم سمیت تمام عہدے خالی رہیں گے۔ سلطان کی بات سن کر پوری کی پوری کابینہ پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہاں موجود جندالی سب سے زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں اورحان نوترس سے پوچھتا ہے ہمارا منصوبہ کیا ہے نوترس؟ اس پر نوترس کہتا ہے ہم تمہاری ماہرانہ تیر اندازی پر بھروسہ کریں گے۔ اورحان کہتا ہے مان لیتے ہیں کہ محمد مر گیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ وہ مجھے فوراً تخت پر نہیں بٹھائیں گے۔ نوترس کہتا ہے سب سے پہلے وزیر اعظم جندارلی عارضی طور پر تخت پر بیٹھے گا، پھر وہ فوجیوں، لوگوں اور سلطان کے امیدواروں کو اپنی جانب کھینچ کر تمہیں تخت پر بٹھائے گا اورحان، اور تم ہمیں آزادی سے جینے دو گے، ہے نا؟ اورحان اسے تھپکی دیتے ہوئے کہتا ہے یقیناً یقیناً اتفاق کیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ نوترس سے ہاتھ ملاتا ہے اور نوترس جاتے ہوئے کہتا ہے مت بھولنا کہ تمہارے پاس صرف ایک موقع ہے، اگر تم دیر کرتے ہو تو سمجھو کہ تم مر گئے۔ یہ کہتے ساتھ ہی نوترس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر درنی میں ریحان آغا سے مارا خاتون کہتی ہیں قسطنطنیہ کے لیے تیاری شروع کیجئے، سفر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، حجام، درزی، باورچی، جو لوگ حرم کے لیے کام کرتے ہیں سب کو تیاری کا حکم دو، سب ہمارے ساتھ چلیں گے۔ حکم ملتے ساتھ ہی ریحان آغا خادموں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسلام بول میں جندالی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جندالی کی نماز سے فارغ ہوتے ساتھ ہی اتماجہ کھانا لے کر وہاں آ جاتا ہے، مگر جندالی کھانا کھانے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے ہم اسے ماضی میں بدلہ لینے سے پہلے کھاتے تھے، ہم نے اب کس سے بدلہ لینا ہے کہ ہم اسے کھائیں؟ اتماجہ کہتا ہے آپ ہمارے سلطان کو جانتے ہیں میرے پاشا، وہ آج تو آپ سے ناراض ہیں لیکن کل وہ یہ بات بھول جائیں گے، اور یہ کہاں دیکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ جندالیوں سے زبردستی چھینا جائے۔ جندارلی کہتا ہے اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہوگا، ریاست کی رواداری سلطنت کی رواداری کے مطابق بدلے گی، بہت سے سر گریں گے، بہت سا خون بہے گا، ہمارے نصیب میں جو کچھ ہوگا ہمیں وہی ملے گا۔ اتماجہ کہتا ہے سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں ریاست خلیل پاشا کو تبدیل نہیں کر سکتی، خلیل پاشا لڑے بغیر نہیں ہاریں گے۔ اتماجہ کی بات سن کر جندارلی کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو اتماجہ، ہم کس سے لڑیں گے؟ عظیم ترین فاتح سلطان محمد خان سے؟ وہ سب اب ماضی میں رہ گیا ہے۔ اتماجہ کہتا ہے کیا ہوگا اگر ہم کوئی اتحادی تلاش کریں پاشا؟ میری عقل سیاست تک نہیں پہنچ سکتی، مگر واحد چیز جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ خلیل پاشا کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، ان کی زندگی پر نظریں جمانے والا سلطان یا اسرائیل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، خلیل پاشا ہاتھ پاؤں مارے بغیر جان نہیں دیں گے۔ یہ سن کر جندارلی کھانے کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بورسا میں قاضی سردران سے کہتا ہے ہمارے سلطان کا حکم اور فرمان شریف بالکل واضح ہے سردران، سلطان کی طرف سے قسطنطنیہ کی تعمیر نو کے لیے آپ لوگوں کو قسطنطنیہ میں آباد ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمان سن کر سردران پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک سردار کہتا ہے ایسا نہ کریں قاضی افندی، ہم وہاں نہیں رہ سکتے، ہم اپنی زمینیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ مگر قاضی صاحب کہتے ہیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ سلطان کا حکم اگر امت کے فائدے کے لیے ہے تو اس کی اطاعت لازم ہے۔ خدا تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ مگر اس کے باوجود سردران جانے پر رضامند دکھائی نہیں دیتے اور کہتے ہیں ہم پہاڑوں کے عادی ہیں، مگر قسطنطنیہ چاروں اطراف سے دیواروں میں گرا ہوا ایک شہر ہے، ہم ایسی جگہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ قاضی صاحب کہتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں، مگر مسلمان مفتوحہ سرزمینوں میں آباد ہوتے ہیں تاکہ دین اسلام وہاں بھی پھیل سکے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے اپنے اصحاب سمیت اپنے وطن کو چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے یثرب شہر کو مدینہ بنا دیا، انہوں نے وہاں ایک نیا نظام قائم کیا۔ آپ بھی قسطنطنیہ میں ایک نیا نظام قائم کر کے اسے اسلامبول بنا کر اسے ایمان والوں کے لیے خوشحال جگہ بنا سکتے ہیں۔ مگر سردران اس بار بھی انکار کر دیتے ہیں تو قاضی صاحب کہتے ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں، دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر اتنا کہہ رہا ہوں کہ ایک بار پھر سے سوچیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔